بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رائے پور کے قریب ایک گاؤں میں ایک بہت امیر سیٹ رہتا تھا۔ وہ کبھی کبھی اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے گاؤں جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ دوسرے گاؤں جانے لگا تو اس نے اپنے ساتھ 5 لاکھ ٹکے رکھ لیے۔ راستے میں اسے ایک بزرگ ملا۔ بزرگ کو دیکھ کر سیٹ نے سوچا کہ اس سے کچھ باتیں کی جائیں۔ اس نے بزرگ کو آواز دی اور پوچھا، بڑے میاں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بزرگ نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، تم اپنے کام سے کام رکھو، مجھے پریشان مت کرو، کہو تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ سیٹھ نے کہا، بڑے میاں میں دوسرے گاؤں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کیجیے کہ میں اپنے کام میں کامیاب ہو جاؤں۔ سیٹھ بولا۔ بزرگ نے کہا، میں بات تو تمہیں ایسی بتا سکتا ہوں جو تمہارے ہمیشہ کام آئے گی، مگر بات کے ٹکے لگتے ہیں، اور وہ بھی ایک بات کے 1,00,000 ٹکے۔ بڑے میاں آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، میں 1,00,000 ٹکے دوں گا۔ سیٹھ حیران تھا، آخر وہ کون سی بات ہوگی جو 1,00,000 ٹکے کی ہوگی؟ بزرگ مسکرایا اور بولا، دیکھو کسی دوسرے کے بستر پر بیٹھنے سے پہلے اسے اچھی طرح دیکھ لو، ہر چیز کو اچھی طرح جھاڑ لو اور تب اس بستر کو استعمال کرو۔ لاؤ 1,00,000 ٹکے۔ بزرگ نے 1,00,000 ٹکے سیٹھ سے لے لیے۔ سیٹھ نے کہا، بڑے میاں اب دوسری بات بتائیے۔ دوسری بات یہ کہ جو تمہارے من کو نہ بھائے اور جس بات پر تمہارا دل مطمئن نہ ہو اور تمہارا دل نہ مانے، اور جو چیز تم کو اچھی نہ لگے اسے اپنے سے دور کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے پھر 1,00,000 ٹکے مانگے۔ سیٹھ جی بڑے غور سے بزرگ کی باتیں سنتے رہے اور پھر 1,00,000 ٹکے دے دیے۔ دونوں ساتھ چلتے رہے۔ سیٹھ جی نے تیسری بات پوچھی۔ بزرگ بولے، جہاں جان پہچان نہ ہو وہاں کوئی بھی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے 1,00,000 ٹکے اور لے لیے اور اپنے راستے پر چل پڑے۔ سیٹھ بھی اپنے راستے پر چل پڑا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ گاؤں میں ایک سرائے تھی۔ سیٹھ اس سرائے میں جا ٹھہرا۔ سرائے کی مالکن ایک ڈاکو تھی۔ وہ اپنے یہاں مسافروں کو ٹھہراتی تھی اور پھر انہیں مار کر ان کا روپیہ پیسہ لے لیتی تھی۔ سرائے کی مالکن نے رات کو بستر کیا اور سیٹھ سے کہا کہ وہ آرام کرے۔ سیٹھ جب کمرے میں پہنچا تو وہاں بستر بچھا ہوا تھا۔ بستر کو دیکھ کر سیٹھ کو بزرگ کی بات یاد آئی۔ اس نے بستر جھاڑا تو چادر نیچے جھکی۔ سیٹھ کو شک ہوا۔ اس نے چادر اٹھائی تو دیکھا کہ چارپائی خالی ہے، بنی ہوئی نہیں ہے، اور اس کے نیچے ایک کنواں کھدا ہوا ہے۔ اگر سیٹھ چارپائی پر بیٹھ جاتا تو سیدھا کنویں میں گرتا۔ یہ دیکھ کر اس نے سرائے کی مالکن کو مار ڈالا۔ بزرگ کی بات اسے یاد آئی۔ اس نے کہا، چلو 1,00,000 ٹکے گئے، جان تو بچی۔ سیٹھ اسی وقت رات کو اس گاؤں سے چل دیا۔ اس کے پاس ابھی 2,00,000 ٹکے تھے۔ راستے میں اسے روپیے کا خیال آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کہیں ڈاکو مل گئے تو پھر کیا ہوگا۔ اب تو اسے یہ روپیہ برا لگنے لگا۔ اس نے فوراً یہ روپیہ ایک پیڑ کے نیچے گاڑ دیا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا اور اس کی تلاشی لی۔ سیٹھ کے پاس اب کچھ بھی نہ تھا۔ ڈاکو اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ ڈاکوؤں سے جان بچی تو سیٹھ کو بزرگ کی دوسری بات یاد آئی، جو چیز تمہیں بری لگے اسے اپنے پاس مت رکھو۔ اس نے سوچا اگر اس وقت روپیہ اس کے پاس ہوتا تو ڈاکو اسے ضرور مار ڈالتے۔ چلو 1,00,000 ٹکے گئے تو گئے، جان تو بچی۔ اگلے دن سیٹھ پھر آگے بڑھا۔ چلتے چلتے پھر رات ہو گئی۔ اسے گاؤں کے کنارے پر ایک بوڑھی عورت ملی۔ بڑھیا نے اس سے کہا، بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ سیٹھ بولا، ماں میں آگے جاؤں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا چل تو رات کو میرے گھر ٹھہر جا، کل صبح چلے جانا۔ سیٹھ نے سوچا کہ چلو بڑھیا کی یہاں رات گزار لوں گا۔ بوڑھی عورت کی جھوپڑی میں وہ بڑھیا اور اس کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ تھوڑی دیر میں عورت اس کے لیے ایک پیالہ دودھ اور دال اور روٹی لے آئی۔ سیٹھ کے لیے یہ دال بھی اس وقت مزیدار کھانے سے کم نہیں تھی۔ سیٹھ کھانا شروع ہی کرنے والا تھا کہ سامنے سے ایک بلی آ گئی۔ بلی بہت غور سے کھانے کو دیکھنے لگی۔ سیٹھ نے ایک ٹکڑا دودھ میں بھگو کر اس بلی کے سامنے ڈال دیا۔ بلی نے جیسے ہی وہ ٹکڑا کھایا وہ تڑپنے لگی اور فوراً مر گئی۔ سیٹھ بہت حیران ہوا۔ اسی وقت اسے بزرگ کی تیسری بات یاد آ گئی، جن لوگوں سے جان پہچان نہ ہو ان کے یہاں کوئی چیز نہیں کھانا چاہیے۔ سیٹھ فوراً اٹھا۔ اس نے گھر کی تلاشی لینی شروع کی۔ بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی تو بلی کو مرتا دیکھ کر ہی بھاگ گئی تھی۔ سیٹھ سمجھ گیا کہ بوڑھی عورت اسے زہر دے کر مارنا چاہتی تھی۔ گھر کی تلاشی پر سیٹھ کو بہت روپیہ، اشرفیاں اور زیورات ملے۔ سیٹھ نے ان سب کو ایک جگہ باندھ لیا۔ رات آرام سے گزاری اور صبح سب کچھ لے کر اپنے کام کو آگے بڑھ گیا۔ اس نے سوچا 1,00,000 گئے سو گئے، جان تو بچی۔ لوٹتے وقت سیٹھ نے اس بزرگ کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ واپس آ کر
اس نے سب گاؤں والوں کو اپنی کہانی سنائی اور سب نے بزرگ کی باتوں کو یاد کر لیا۔ دوستو، اس لیے کہتے ہیں کہ بڑوں کی باتیں حکمت بھری ہوتی ہیں۔ ان کی باتوں کو دھیان سے سنا کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ملتے ہیں ایسی کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔